دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جہاز کی کہانی کے بارے میں۔ بہت سمے پہلے جب دنیا میں لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، اس سمے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشن لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور صرف مورتی پوجا سے دور رہنے کے لیے بلایا تھا۔ تو دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ اللہ کا عذاب یا سزا تم پر آئے گا۔ لیکن ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ بڑے ضدی اور گھمنڈی تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، تم سے ایسا کیا خاص ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ گمراہی بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، تو انہیں ایسا عذاب دے کہ یہ سب ختم ہو جائے اور دنیا سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں حکم دیا، اے نوح، ایک بڑا جہاز کشتی تیار کرو، اس میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نر مادہ اور اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، باقی سب کو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا جہاز بنانا شروع کیا۔ ان کی قوم کے لوگ ان کا خوب مذاق اڑاتے اور کہتے تھے، دیکھو، نوح پاگل ہو گیا ہے، سوکھی زمین پر جہاز بنا رہا ہے، کہاں سے پانی آئے گا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام بنا رکے اللہ کے حکم سے جہاز بناتے رہے۔ جب جہاز پورا ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا، جب میرا عذاب آئے اور زمین سے پانی پھوٹ پڑے تو تم اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو جہاز پر چڑھا لینا۔ ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں اور جانوروں کو جہاز میں بیٹھا لیا۔ ان کا ایک بیٹا جس نے ایمان نہیں لایا تھا، اس نے جہاز پر آنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا، میں کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا سوائے انہی کے جن پر اللہ رحم کرے۔ لیکن ان کا بیٹا نہیں مانا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ ساری زمین ڈوب گئی، بڑے بڑے پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز لہروں پر تیرتا رہا۔ 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی اور پورا علاقہ پانی سے بھر گیا۔ گنہگار اور ظالم لوگ سب ڈوب کر مر گئے۔ جب اللہ کا عذاب ختم ہوا تو اللہ نے بارش روک دی اور پانی کو سوکھنے کا حکم دیا۔ جہاز جا کر جوڈی نمک پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جہاز سے باہر آئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ تو دوستو، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے حکم پر چلتے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دھیریہ اور صبر کرنے والے کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ پوری کہانی قرآن کے کئی حصوں میں بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو ہمیں اسی پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔